السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، آج کل اکثر لوگ علماء سے سوال کرتے ہیں، لیکن اتنے عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور علماء کو الحمدللہ اللہ رب العزت نے اتنا ہی حسن و ظن اور اتنا ہی عجیب فقی ذہن اور اتنا عجیب علم دیا ہے کہ بڑی خوش اسلوبی سے ان کو قائل کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں علماء سے سوال کرتے ہیں اور بڑی عجیب قسم کے سوال کرتے ہیں۔ اگر کسی عالم کو میرے جیسے کوئی نیا نویلا کوئی ہو، طالب علم ہو، اگر اس کو کوئی سوال نہ آئے تو اس میں پریشان بھی نہ ہو کہ ہمیں کچھ آتا نہیں۔ جس طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، ان کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کئی سوالات کیے، تقریباً 40 کے قریب سوالات کیے، تو 36 سوالات کے جوابات میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انا لا ادری، کہ میں نہیں جانتا۔ تو اس طرح کہنے سے کوئی بری بات نہیں، آپ مطالعہ کر کے اس کو صحیح حق دین کی طرف مائل کریں، اس کو صحیح جواب دے سکیں۔ کہیں اس کو کوئی غلط بات یہ نہیں کہ اپنی طرف سے آپ کو اگر آتا نہیں اور آپ اس کو خیر اپنی قیاس کر کے کسی ایسے دوسرے مسئلے کی طرف اور آپ اس کو سوال کا جواب دیتے ہیں، یہ بھی اچھی بات نہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی فقاہت دی، بہت ہی زیادہ علم دیا، ایک علم کا پہاڑ بنایا ان کو۔ اللہ رب العزت نے بہت زیادہ ان کو وسیع قسم کا علم دیا تھا، وسیع الذہن تھے۔ تو ان کے پاس اکثر لوگ سوالات کرتے اور وہ ان کا جوابات دیتے۔ تو ایک شخص آیا، اس نے تقریباً 7 سوال ایسے کیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بڑے عجیب قسم کے اس نے سوال کیے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، کہا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو بن دیکھے گواہی دیتا ہو اور یہود و نصارہ کے قول کی تصدیق کرتا ہو، اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہو، مردار چیز کھاتا ہو، جس سے اللہ ڈراتے ہیں اس سے ڈرتا نہیں، اور جس چیز کی طرف اللہ بلاتے ہیں اس کی طرف آتا نہیں، اور فتنے کو محبوب رکھتا ہو۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والی شخصیت، آپ ان کو خوب بخوبی جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے دلائل کے ساتھ کسی ایک ستون کو سونے کا بھی کہہ کر دکھلائیں تو وہ کہلا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے ان کو بڑی تسلی کے ساتھ کہا کہ وہ شخص ایماندار مومن ہے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، کہا کہ حضرت کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہا کہ دیکھو، تم نے کہا کہ وہ شخص جو بن دیکھے گواہی دیتا ہو وہ ایماندار مومن ہے، کہ جو بن دیکھے اللہ کو گواہی دیتا ہے کہ وحدہ لا شریک صرف اللہ کی ذات ہے، خالق کی کائنات بھی صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کی گواہی دیتا ہے۔ اور جو یہود و نصارہ کی قول کی تصدیق کرتا ہو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ اور یہ کہا کہ دیکھو، تم نے کہا کہ جو اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہو، دیکھیں بارش کیا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور اس سے ہر شخص دور بھاگتا ہے کہ کہیں کپڑے گیلے نہ ہو جائیں۔ اور دیکھو، تم نے کہا کہ جس چیز کی طرف اللہ بلاتا ہے اس کی طرف وہ آتا نہیں، کہا کہ اللہ رب العزت واللہ یدعو الی دار السلام، جنت کی طرف بلاتا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت کے دیدار کی اتنی تڑپ ہے کہ جب وہ اس کو نصیب ہو جائے تو جنت کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور کہا کہ دیکھو، تم نے کہا کہ جس چیز سے اللہ ڈراتا ہے اس سے وہ ڈرتا نہیں، اس کو اپنے خالق کائنات کی ناراضگی کا اتنا خوف ہے کہ کہیں خالق ناراض نہ ہو جائے، وہ جہنم میں جلنے سے ڈرتا نہیں، اس کا کوئی خوف نہیں اس کے دل میں۔ اور کہا کہ وہ مردار کھاتا ہے، کہا کہ مچھلی کیا ہے، مردہ ہے، اور اس کو ہر شخص مزے لے لے کر کھاتا ہے۔ اور کہا کہ دیکھو، تم نے کہا کہ فتنے کو محبوب رکھتا ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اولاد کو فتنہ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور اولاد سے ہر شخص کی ایک طبی محبت ہوتی ہے اور وہ اس فتنے کو محبوب رکھتا ہے، یعنی کہ ان سب صفات کا ضامن ایک مرد مومن ہے، اور یہ مومن کی نشانی ہے۔ اس طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض علماء اور بھی اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں،
تو بڑے عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں جب نہانے کے لیے نہر میں جاؤں، اپنا قمیض اتاروں اور اپنا سامان بھی باہر رکھوں، اب بتائیں کہ میں قبلہ رخ ہو کر نہاؤں کہ میں کسی دوسری مخالف سمت میں اپنا رخ کر لوں؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بڑے ہی حسن و ظن کے ساتھ بڑی عجیب قسم کے ان کے جواب دیا، کہا کہ بھائی بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا رخ اپنے سامان کی طرف رکھو، یہ نہ ہو کہ کوئی چوری کر کے لے جائے۔ اس طرح ایک شخص حضرت امام شیبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت حالت احرام میں انسان جسم پر کھجلی کر سکتا ہے؟ تو حضرت امام شیبی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جی ہاں، کیوں نہیں، کر سکتا ہے۔ کہا کہ کتنی کر سکتا ہے؟ کہا کہ تب تک کرتے رہیں جب تک آپ کے جسم کی ہڈیاں نظر نہ آنے لگیں۔ بھئی یہ کوئی ایسا سوال نہیں تھا جو اس نے پوچھا، مگر امام شیبی رحمۃ اللہ نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ تو آمش کہتے ہیں کہ ایک اور شخص حضرت امام شیبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت ابلیس کی بیوی کا کیا نام تھا؟ تو حضرت امام شیبی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی میں اس کی شادی میں شریک نہیں تھا، مجھے یاد نہیں کہ اس کی بیوی کا کیا نام ہے۔ تو عمر بن قیس کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ انسان کے جسم، پیشانی، کپڑوں کے ساتھ اگر مسجد کی کنکریاں لگ جائیں تو ان کا کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کو پھینک دیں۔ کہا کہ حضرت لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ کنکریاں چیختی رہتی ہیں جب تک کہ ان کو مسجد میں واپس پہنچایا نہ جائے، اپنے مقام تک دوبارہ پہنچا نہ دیا جائے۔ تو وہ فرمانے لگے، کہا کہ آپ انہیں تب تک چیخنے دیں جب تک ان کا حلق پھٹ نہ جائے۔ تو وہ شخص بولا حیران ہو کر، سبحان اللہ، بھئی کنکریوں کا بھی کوئی حلق ہوتا ہے؟ تو حضرت امام شیبی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی کنکریاں پھر چیختی کہاں سے ہیں؟